بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں برہان نظم پیش کی اور یہ دلیل نظم اور برہان نظم کو بیان کیا جو عقائد کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے، پیش کی جاتی ہے، اور یہ دلیل اور برہان قائم کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دلیل کے ذریعے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے اور یقین حاصل کرے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اور یہ جان لے یقینی طور پر کہ علم اسے حاصل ہو جائے اور یقین حاصل ہو جائے کہ یہ کائنات جو ہے یوں ہی اتفاقی طور پر وجود میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کائنات کو اور عالم میں جتنے موجودات ہیں ان کو وجود عطا کرنے والی ذات اور ہستی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے منظم نظام کو وجود میں جب لایا گیا ہے تو پھر اس کا خالق اور اس کو خلق کرنے والا وہ پروردگار، وہ رب العالمین، وہ ذات جس نے ان تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، وہ بابرکت ذات، وہ ہستی جو ہے وہ علم رکھنے والی ہستی ہے، اسے علم ہے، لہٰذا اس نے اپنے علم اور حکمت سے اس کائنات کو اور یہ موجودات عالم کو وجود عطا کیا، جو اس نظم و ضبط کے ساتھ وجود میں آنے والے اور اس نظم و ضبط کے ساتھ ان کا نظام چلنے والا ہے۔ لہٰذا وہ ناظم چاہیے جو نظم و ضبط کے ساتھ وجود میں لا کر اس نظام کو چلائے، نظم و ضبط برقرار رکھے، منظم انداز سے یہ نظام آگے کی طرف بڑھے چلے۔ لہٰذا وہ ذات علیم بھی ہے، حکیم، اور وہ ذات بابرکت جو ہے قادر ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی بات کو جو آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا گیا، لہٰذا یہ برہان نظم کو کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے اس کی وضاحت پیش کرنے سے پہلے ہم نے بہت ساری مثالیں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیں، تاکہ ان مثالوں کو دیکھ کر انسان جو ہے متعدد اور مختلف مثالیں انسان کی جو بنائی ہوئی چیزیں اور ایجادات ہیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ جن چیزوں میں نظم و ضبط ہے، بڑی باریک بینی پر مشتمل چیزیں، ایسا نظام جس کے مختلف حصے آپس میں بڑے مربوط ہم آہنگ طریقے سے اپنے اپنے فنکشن کو، اپنے اپنے کام کو انجام دینے والے ہیں۔ اسی طرح کائنات کے مختلف اس دنیا میں، اس عالم میں، اس کائنات میں جو مختلف اس کے حصے ہیں، مختلف کائنات کی جو اشیاء ہیں، اس کے نظام کو مثالوں کی صورت میں اپنے سامعین کرام کی خدمت میں بیان کیا گیا، اور پھر اس دلیل کے ساتھ جو نتیجہ نکلتا ہے، اور انسان ان چیزوں کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کر کے، تفکر کر کے، تدبر کر کے انسان جو ہے وہ سمجھتا اور یقین حاصل کرتا ہے کہ یہ اتفاقی طور پہ وجود میں نہیں آ سکتی، اور کوئی ایسی ذات ان کو وجود میں نہیں لا سکتی، یا ایک ایسا ناظم جو خود نظم کو نہ جانتا ہو کہ یہ کیسے بنی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا انجینئر کمپیوٹر تو بنا دے، اسے پتہ نہ ہو کہ کون سا پارٹ اس کمپیوٹر کا
کون سا حصہ کیا فنکشن انجام دے گا، کیسے انجام دے گا، کس طریقے سے اسے کام میں لایا جائے گا، وہ دقیق طریقے سے جو کام کو انجام دے رہا ہے ہر حصہ کمپیوٹر کا، انجینئر کے علم میں ہے، بغیر علم کے کمپیوٹر وہ کیسے بنا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کائنات اور اس کا یہ منظم انداز میں تمام اشیاء عالم کا کمال کی طرف بڑھنا اور وجود میں آنا اور ان کی بقا اور کمال کی طرف آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ وہ ذات، وہ نظم چلانے والی ذات، اس نظم کے ساتھ اس نظام کو وجود میں لانے والی ذات ہے، جو اس نظم کو اس نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہی، لہٰذا وہ علیم ذات ہے، علم رکھنے والی ذات، اور حکیم اور اسی طرح قدیر اور قدرت رکھنے والی ذات ہے اس پروردگار عالم کی۔ اب دیکھیے اسی سے یہ خصوصیات جو ہیں وہ کچھ برہان نظم کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کریں کہ یہ برہان نظم اور دلیل نظم جس کے ذریعے وجود باری تعالیٰ کو سمجھتا ہے انسان، اس دلیل کے قائم کرنے کے ساتھ اسے علم حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے وجود کے بارے میں۔ اس کی خصوصیات اس دلیل کی کیا ہے؟ دلائل اور بھی ہیں، ہم نے پہلی دلیل فطرت بیان کی، دوسری دلیل دلیل نظم بیان کی، اور دلائل اور ادلہ بھی بیان ہوئے ہیں، اور بھی دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ ابھی یہ دوسری دلیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، لہٰذا توجہ کیجیے گا سامعین کہ اس دلیل کی خصوصیات اس دلیل کے بیان کے ساتھ ساتھ سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ کہ یہاں پر جو ہے چونکہ بہت پیچیدہ مقدمات نہیں ہیں، عقلی مقدمات کے ذریعے، بہت پیچیدہ اور مشکل عقلی مقدمات کے ذریعے یہ دلیل بیان نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس عالم میں جو موجودات ہیں ان کے نظم و ضبط کو دیکھ کر، اس میں اسرار و رموز سے آگاہ ہو کر، اور اس میں منظم انداز سے جو اس کائنات کا چلنا ہے اس کو سمجھ کر، اس میں غور و فکر کر کر، اس حقیقت کو جان کر انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچانتا ہے۔ چونکہ ہمارا اپنا وجود ہم سمجھ رہے ہوئے ہیں، اسی طرح اپنے ارد گرد اس کائنات میں اور اس دنیا میں، اس عالم میں موجودات کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ سامنے کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں محققین کا تحقیق کرنا، انسانوں کا ریسرچ کرنا، اور حقائق کا، بہت سارے حقائق اور حقیقتوں کا ان کے بارے میں روشن ہونا اور واضح ہونا، تو پیچیدہ مقدمات کوئی عقلی نہیں ہیں، بلکہ ان کے اسرار و رموز کو، حقائق کو سمجھنے کے بعد انسان جو ہے وہ سامنے کی یہ چیزیں ہیں اور یہ حقیقتیں آشکار ہونے کے بعد انسان جو ہے بہتر طریقے سے اس دلیل کو قائم کر کے اللہ کے وجود کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ پیچیدہ مشکل عقلی مقدمات پر مشتمل نہیں ہے یہ دلیل، جیسے آپ کے سامنے پیش کی گئی اور روشن ہوئی اور واضح ہوئی یہ دلیل، اور اس دلیل کے ذریعے قائم کر کے ہم کیسے اللہ کو سمجھتے ہیں، اور ادراک ہوتا ہے انسان کو اور یقین حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اچھا، دوسری خصوصیت ناظرین کرام اس برہان نظم کی وہ یہ ہے کہ اس دلیل کو قائم کرنے کے بعد نہ فقط وجود پروردگار ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جس نے کائنات کو وجود عطا کیا اور عالم کو پیدا کیا، اور موجودات عالم سب کی سب اس ذات سے فیض حاصل کر کے اور اس کے لطف و کرم سے اس کے پیدا کرنے اور خلق کرنے سے وجود میں آئی ہیں، اور یہ سب مخلوق خدا ہیں۔ یہ چیز تو روشن ہوئی، لیکن اس کے روشن ہونے کے ساتھ ساتھ اس ذات کی صفات بھی روشن ہو جاتی ہیں کہ وہ ذات قدرت رکھنے والی ذات ہے، بغیر قدرت کے یہ کائنات کا وجود جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا، یہ موجود نہیں ہو سکتی اشیاء عالم، یہ عالم ہستی میں نہیں آ سکتی اور ان کو وجود نہیں مل سکتا، لیکن ایسی ذات کی طرف سے کہ جو قادر ہو، قدرت رکھنے والی ذات ہو، اور اسی طرح وہ ذات علم رکھنے والی ذات اور ہستی ہے، لہٰذا قدرت اور علم یہ دو صفات پروردگار بھی ساتھ ساتھ جو ہے روشن ہو جاتی ہیں اس دلیل اور اس برہان کے ذریعے۔ جہاں وجود باری تعالیٰ کا یقین حاصل ہوتا ہے، وہاں انسان کو یہ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ذات جو ان اشیاء عالم کو اس منظم طریقے سے وجود میں لانے والی ہے، منظم طریقے سے یہ عالم چل رہا ہے، اس پروردگار عالم کے حکم سے
اور اس کی قدرت سے، تو وہ ذات قدرت رکھنے والی ذات ہے اور علم رکھنے والی ذات ہے، اور علمی طور پر احاطہ رکھنے والی ہستی ہے، ذات ہے۔ تو پس علمی احاطہ اور قدرت کے لحاظ سے احاطہ ہے اس ذات کو تمام اشیاء پر، تمام موجودات پر۔ یہ سب اس کا مملوک ہے، وہ اصل مالک ہے اس کائنات کا، اس کا خالق ہے، یہ سب کچھ مخلوق ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں، تمام چیزیں ہیں، تمام وہ چیزیں جو ظاہر ہیں، جو پوشیدہ ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہیں؟ سب معلوم ہیں، اور وہ عالم ہے، پروردگار عالم ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، لہٰذا وہ ذات قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور وہ ذات علم رکھنے والی اور علیم ہستی ہے۔ لہٰذا جہاں وجود باری تعالیٰ ثابت ہو جاتا ہے اس دلیل کے ذریعے انسان کے لیے، وہاں پر اسے انسان کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ذات جو وجود رکھنے والی ذات ہے، موجود ہے اور وجود عطا کرنے والی ہے، وہ ذات علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ تیسری خصوصیت عزیزان گرامی اس برہان نظم کی، وہ یہ ہے کہ برہان نظم ایسا نہیں ہے کہ فقط علماء اسلام نے اور مسلمانوں نے اور مسلمان اسکالرز نے، مفکرین نے اس کو پیش کیا ہو۔ ہمارے دین اسلام کے متکلمین، یعنی متکلمین سے مراد وہ اسکالرز جو علم کلام اور یہ عقائد کا جو علم ہے اس کے بارے میں، علم کلام کے بارے میں جو علماء ہیں اور اسکالرز ہیں، ان کو علماء کلام کہا جاتا ہے۔ لہٰذا صرف دین مبین اسلام کے بارے میں جو علماء کلام ہیں اور اسکالرز ہیں، مفکرین ہیں، انہوں نے فقط اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے برہان نظم پیش نہیں کی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی اور مسیحی مفکرین اور عقائد کے بارے میں، تھیولوجی کے بارے میں گفتگو کرنے والے ماہرین جو ہیں، انہوں نے بھی اس برہان نظم کو پیش کیا ہے، انہوں نے بھی اس برہان نظم کے بارے میں گفتگو کی ہے، برہان نظم کے مقدمات کو مختلف انداز سے واضح کیا ہے، اور اس برہان نظم کے ذریعے اللہ کے وجود کو جو انسان پہچانتا ہے، اس حقیقت کو بیان کیا ہے، برہان نظم کے ذریعے پیش کیا ہے۔ لہٰذا یہ فقط مسلمان اسکالرز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ مسیحی ہوں، یہودی اسکالرز ہوں، دیگر ادیان پر یقین رکھنے والے اور دیگر ادیان کو ماننے والے جو شخصیتیں ہیں، جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اس برہان نظم کو مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے، اور اس کے مقدمات کو مختلف اسلوب کے ذریعے، مختلف طریقوں سے قائم کر کر اس دلیل پر گفتگو کی ہے اور پیش کیا ہے اس دلیل کو۔ لہٰذا یہ سب کے سب جو ہیں وسیع طریقے سے اس بحث میں شامل ہیں، اس ڈسکشن میں شریک ہونے والے ہیں۔ مختلف ادیان اور مختلف مکاتب کے لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، اپنی تحقیقات میں۔ چوتھی خصوصیت میں آپ کے سامنے پیش کروں اس برہان نظم کی۔ اب تک برہان نظم واضح کی گئی، اب برہان نظم کی چوتھی خصوصیت جو سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ برہان نظم، جس کی پہلی خصوصیت بتائی گئی کہ کوئی پیچیدہ اور بہت ہی گہرے عقلی مطالب اور باریک مطالب جو بڑے فلسفیانہ ہو، عقلی ہوں، پیچیدہ اور بہت مشکل کوئی عقلی مقدمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ موجودات میں جو اسرار و رموز ہیں اور سائنس اور علوم جو جن کو آشکارا کرتے ہیں، اور جو نظم و ضبط انسان کے سامنے آتا ہے، جو آیتیں اور نشانیاں واضح ہوتی ہیں غور و فکر کرنے سے، ان کو دیکھ کر انسان ان کے خالق کے بارے میں یقین حاصل کرتا ہے۔ یہ مخلوق خالق کے ذریعے وجود میں آئی ہیں، خلق کی گئی ہیں۔ یہ موجودات ایک واجب الوجود بذات ہی لذات ہی ہستی ہے جو بے نیاز ذات ہے، اس ذات کی طرف سے ان تمام اشیاء عالم کو وجود ملا ہے، وجود میں لائی گئی ہیں یہ، اور وہ ذات قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ ذات علم رکھنے والی ذات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے برہان نظم، کیونکہ یہ زیادہ واضح اور آسان دلیل ہے، لہٰذا قرآن کریم نے بھی مختلف مثالوں کے ذریعے
اور مختلف اشیاء عالم میں تدبر کرنے کی دعوت دی، اور پھر انسان کی توجہ کو مبذول کرایا کہ دیکھو آسمان سے پانی برساؤ، پانی برسنے کے بعد مردہ زمین کس طرح زندہ ہوگی، کس طرح اس میں سے پودے اگائے، کس طرح سرسبز و شاداب ہو گئی یہ زمین جو بنجر ہو چکی تھی، جس پر کوئی سبزہ نہ تھا۔ لہذا دیکھیے پودوں کا اگنا بارش کے پانی سے جو آسمان سے زمین پر گرا ہے، اور وہ بارش کا پانی آسمان پر پہنچا کیسے ہے، تمام ان حقائق کو جاننے کے بعد، اس دقیق اور منظم نظام کو دیکھنے کے بعد جو مثال آپ کی خدمت میں پیش بھی کی گئی، لہٰذا دیکھیے قرآن مجید توجہ دلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارے اپنی جانوں میں، اپنے نفوس میں اور اس عالم میں تمہارے لیے ایسی نشانیوں کو ظاہر کریں گے۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسرار و رموز اور نشانیاں اور آیتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور ان اسرار و رموز کو جان کر، اس میں نظم و ضبط کو پہچان کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں علم اور یقین حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید میں بھی مختلف اور متعدد مثالوں کے بارے میں توجہ دلا کر اس دلیل کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اس دلیل کی طرف انسان کو متوجہ بھی کیا گیا ہے، تاکہ اس دلیل کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اس دلیل کو قائم کر کے انسان جو ہے اس دلیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ایمان لا سکے، ایمان رکھے اپنے پروردگار پر۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی، اور اسی طریقے سے روایات جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں، جو روایات کا ذخیرہ اور جو ریسورسز ہیں احادیث کے اور روایتوں کے، جن کتابوں میں معصومین علیہم السلام سے روایت منقول ہو کر محفوظ ہوئی ہیں، ان روایتوں کو، حدیثوں کو دیکھنے سے، کلام معصومین علیہم السلام میں غور و فکر کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں، ان کی حدیثوں میں بھی اس برہان نظم کی طرف کئی مقامات پر، کئی حدیثوں میں توجہ دلائی گئی ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ برہان نظم ہے، اور اس طرح غور و فکر کر کے اشیاء عالم میں موجودات کائنات میں انسان تفکر کر کے حقائق کو جان کر، اس کے نظم و ضبط کو پہچان کر، سمجھ کر انسان علم و یقین حاصل کرتا ہے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں۔ لہٰذا یہ چار خصوصیتیں کہ ایک تو کوئی مشکل و پیچیدہ عقلی مطلب مقدمات اس میں نہیں ہے، موجودات عالم و سامنے کی باتیں ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے وجود باری تعالیٰ کے ساتھ علم و قدرت باری تعالیٰ بھی انسان سمجھ سکتا ہے اور یقین حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ صرف مسلمانوں میں نہیں، تمام ادیان کے ماننے والوں میں یہ برہان نظم پیش کی گئی ہے، اور سب نے اس پر ڈسکشن و گفتگو کی ہے، عمومی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ قرآن مجید میں اور روایات میں بھی اس برہان کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے، اور اس برہان کو بلکہ بیان بھی کیا گیا ہے مختلف طریقے سے، تاکہ انسان توجہ کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء